ہم اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہیں کہ بلا مفتی مبشر اقبال صاحب کے توسل سے یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ جاری اور ساری ہے ہفتہ وار۔ تو یہ جو سوال معاذ بھائی آپ نے کیا ہے، یقیناً قرآن مجید کو ضابطۂ حیات سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا، کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کے مقصد اور مدعا کو نہیں سمجھ سکتے تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، تبرک کے طور پر ہم ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہماری جہالت نا علمی کی وجہ سے جو انسانی زندگی کے لیے اہم ترین بلکہ اصل بنیاد ہی انسانی زندگی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا کیا، ان چیزوں کو صرف اپنے لیے بطور تبرک رکھ لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا مقصد تبرک نہیں ہوتا۔ تبرک ایک چیز ہے، وہ ملے گی، آپ کو برکت ملے گی، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن مجید کو تمہارے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی انسان کو، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل بنیادی مقصد ہے قرآن کے نزول کا انسانی ہدایت، صحیح، انسان کی تربیت کرنا، انسان کی فطرت کو سنوارنا، انسان کے عقیدے کو سنوارنا، انسان کی زندگی کو بہترین کرنا۔ اصل قرآن مجید کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور کیوں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو قرآن سے اصل بنیادی مقصد ہے انسان کا ہدایت حاصل کرنا۔ اب اس موقع پر تفسیر سراج الجنان میں مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات فرمائی، کمال کر دیا، مجھے تو اتنی پسند ہے قبلہ مفتی صاحب۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا مقصد ہے عمل، انسانی زندگی کو بہتر کرنا، اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی قرآن کو سینے سے لگائے لیکن جو کچھ قرآن میں ہے اس کو اپنے سینے میں نہ اتارے، ٹھیک ہے، تو میں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ وقت نے اپنے وزیر کو ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر میرے لیے ایک محل تیار کرو۔ اب بادشاہ ہے تو وزیر نے وہ خط لیا اور روزانہ صبح اٹھ کے اس کو تبرک کے طور پہ وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ اچھا، روزانہ وہ صبح اٹھتا ہے کہ میرے بادشاہ کا خط ہے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، پڑھ کے پھر اس کو کلوز کر کے وہ رکھ دیتا ہے، پوری زندگی وہ یہی کرتا رہے۔ لیکن جب بادشاہ نے پوچھا کہ جو میں نے خط لکھا تھا وہ کہاں ہے، اس پر عمل کیا یا اصل چیز تھی قرآن مجید پر عمل کرنا۔ ہم نے صبح کے وقت اٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کی، انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، دیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو چھونا، یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں۔ مقصد انسان کا جو کچھ اس کے رب کا اس سے کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے فرمودات اور احکام نازل کیے ہیں، ان احکام پہ نازل کرنا۔ اگر ہم روزانہ صبح قرآن کو پڑھیں تو قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے کہ تیرا کلام بڑا برکت ہے، ہم ہر روز بطور تبرک کے اس کو پڑھتے تھے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ جو کچھ میں نے حکم دیا اس پہ عمل کیا یا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے، قرآن مجید کو ہم نے کس لیے رکھا؟ گھروں کے اندر کوئی بھی مسلمان کا گھر ایسا نہیں کہ جہاں قرآن موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کوئی مر جائے تو اس کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کے پڑھیں گے، اس کے کل پر، اس کے 10ویں پر، اس کے 40ویں پر۔ یہ ساری چیزیں جائز ہے، اس پر اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ قرآن مجید کب؟ جب گواہی دینی ہے، جب قسم اٹھانی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اس کے سر پر قرآن کا سایہ۔ قرآن مجید ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا، اگرچہ یہ فائدے بھی آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں، میت کو قرآن بخشواتا ہے۔ آپ اب خود سوچیں کہ جو قرآن مرنے کے بعد انسان کو نفع دیتا ہے، وہ انسان کی زندگی میں اسے کتنا نفع دے گا اگر وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ اگر وہ قرآن کو سمجھے کہ یار قرآن مجید میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہم نے قرآن کو تبرک سمجھ کر اپنی الماریوں کی زینت تو بنا لیا، لیکن قرآن مجید کے مقصد کو ہم بھولے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے، یہ انسان
کی رہنمائی کے لیے ہے، تو بجائے رہنمائی کے ہم نے برکتیں تو حاصل کی اس بادشاہ کی خط اور چٹھی کی طرح، لیکن اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ اس پر عمل کرنا اور قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنا، جس سے آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ہم اس چیز سے دور ہیں۔ صحیح، بالکل جی، بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے فرمائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنا ذاتی طور پہ کمنٹ کروں تو قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہے